اسی پاکستان میں قسط نمبر 4 بوڑھے سکھوں نے ہمارے بزرگوں سے کہہ دیا تھا کہ انہوں نے بھائیوں کی طرح عمر گزاری ہے، مگر حالات نے ایسی کروٹ بدلی ہے کہ بھائی چارہ قائم رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ گاؤں کے مسلمان وقت سے پہلے پاکستان کو روانہ ہو جائیں۔ بوڑھے سکھوں نے یہ بات خلوص سے کہی تھی، دھمکی نہیں دی تھی۔ یہی بات جوان سکھوں اور ہندوؤں نے بھی مسلمانوں سے کہی، لیکن اس میں دھمکی کا رنگ تھا۔ جس جگہ اور جس گھر میں انسان پیدا ہوا، ہنس کھیل کر بڑا ہوا، اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر گھر کا تمام سامان اور مکان کی ایک ایک اینٹ بھی ساتھ لے جانے کا بندوبست کر لیا جائے، پھر بھی انسان اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اپنے وطن، اپنے گاؤں اور اپنے گھر کے ساتھ ہماری جذباتی وابستگی بھی ایسی ہی تھی۔ ہم میں سے کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم سے پاکستان ایسی قربانی مانگ رہا ہے جو ہمارے تصوروں میں بھی نہیں آ سکتی۔ ہمارے بڑوں نے اس امید پر تکیہ کیا کہ دونوں ملکوں کو آزادی مل گئی ہے، چند روز بعد ہندو سکھ ٹھنڈے ہو جائیں گے، مگر اسی رات چھتوں پر سونے والے نے دور دور آگ کے شعلے دیکھے۔ کئی گاؤں میں وہ مسلمانوں کے گھر جل رہے تھے۔ ہمیں اس جاگیردار نے مروا دیا جو مطالبہ پاکستان کے خلاف تھا۔ یہ بعد میں معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے یونسٹ انگریز نواز پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دیا تھا۔ مسلمانوں کے خلاف ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ہندوؤں کا دوست سمجھتا تھا۔ اس نے ساری برادری کو یقین دلایا کہ اس کی بدولت ہندو سکھ کم از کم ہمارے گاؤں کے مسلمانوں پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ یہ اس کی خوش فہمی تھی۔ ہندو اور سکھ مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے۔ مسلمان کانگریسی تھا یا سرکاری پارٹی کا، وہ مسلمان تھا، اسے قتل کرنا کافروں کا مذہبی فرض تھا۔ اگر ہندو ہمیں دل سے بھائی سمجھتے تھے تو ہمیں کہتے کہ اب تم ہندوستانی ہو اور ہمارا مرنا جینا اکٹھا ہوگا۔ جو ہی انہیں اپنی حکومت ملی، انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ ہمارے بزرگ ابھی کچھ فیصلہ نہ کر پائے تھے کہ ہمارا گاؤں خاک و خون کے طوفان اور سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا۔ کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ حملہ رات کو ہوا۔ اگر سکھوں کے پاس صرف کرپانیں اور برچیاں ہوتیں تو مسلمان لاٹھیوں اور کلہاڑیوں سے مقابلہ کرتے، مگر وہاں بندوقیں اور پستول چل رہے تھے۔ پھر بھی مسلمانوں نے مقابلہ کیا اور شہید ہوئے۔ سکھوں کا زیادہ تر حملہ ہمارے گھر پر تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں میں تھی، ایک خوبصورت اور جوان لڑکی، اور دوسری وجہ یہ کہ میرے بھائی نے ایک سکھ کو قتل کیا اور بری ہو گیا تھا۔ سکھوں کو انتقام کا موقع مل گیا تھا۔ گاؤں کی کیفیت یہ تھی کہ عورتوں اور بچوں کی چیخوں کی آواز سے آسمان کانپ رہا تھا، گولیاں چل رہی تھیں۔ سکھ مسلمانوں کو اور پاکستان کو گالیاں دے رہے تھے۔ ان کے ساتھ ہندو بھی تھے۔ وہ دروازے توڑ کر اور دیواریں پھلانگ کر مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہوتے، جوان لڑکیوں کو سب سے پہلے پکڑتے، پھر گھر کے باقی افراد کو برچھیوں، کرپانوں اور بندوقوں وغیرہ سے قتل کرتے اور گھروں کو لوٹتے تھے۔ جن مسلمان لڑکیوں کو موقع ملا وہ کنوؤں میں کود گئی تھیں۔ میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتی۔ 30 سال گزر گئے ہیں، آج بھی وقت یاد آتا ہے تو صرف یہ یاد نہیں ہوتی، یوں لگتا ہے جیسے میں اسی گاؤں میں چلی گئی ہوں اور میرے ارد گرد مسلمانوں کے بچے برچھیوں اور کرپانوں سے کٹ رہے ہیں، لڑکیاں گھسیٹی جا رہی ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اور جلتے ہوئے مکانوں کے شعلے آسمان کو چاٹ رہے ہیں۔ آج بھی مجھ پر اسی طرح ہول طاری ہو رہا ہے جس طرح 30 سال پہلے ہوا تھا۔ میں نے کہا ہے کہ یاد بیتی تو بظاہر میری ہے، لیکن یہ ہماری تاریخ ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ میں ان پاکستانیوں کو جو 14 اگست 1947 کے بعد پیدا ہوئے تھے، یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے یہ خطہ خون کے دریاؤں جتنی قربانی دے کر حاصل کیا تھا۔ آپ کی اپنی بہنوں اور بیٹیوں جیسی لڑکیوں کی عصمتیں لٹ گئی تھیں۔ ان میں سے وہ خوش نصیب تھیں جنہیں قریب کنواں مل گیا اور وہ اس میں کود گئیں۔ انہیں بھی خوش نصیب ہی سمجھو جو ہندوؤں اور سکھوں کی درندگی کی تاب نہ لا کر فوراً مر گئی تھیں۔ ذرا انہیں تصور میں لائیں جنہیں سکھوں نے اسلام سے محروم کر کے اپنی بیویاں بنا لی اور ان کے بطن سے سکھ پیدا کیے۔ ان بچوں کو تصور میں لائیں جن کے پیٹ چاک کیے گئے تھے اور ان کی لاشوں کو گدھ اور کتے کھا گئے تھے۔ اگر آپ اسلام کی آبرو باختہ بیٹیوں کو اور معصوم شہیدوں کو یاد رکھیں گے تو آپ اس پاکستان کی قدر و قیمت جان سکیں گے جسے آپ سیاست گری کی بھیڑ چڑھا رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھنے کی زحمت ہی نہیں کر رہے کہ آپ کا وہی خواہ کون اور دشمن کون ہے۔ میں نے وہ وقت دیکھا ہے جسے آپ ہزار کوشش کریں تو بھی تصور میں نہیں لا سکتے۔ میرے والد صاحب مجھے ایسی جگہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے جہاں بلوائی مجھے نہ دیکھ سکیں۔ ماں کو زیورات اور نقدی کا غم تھا، دروازہ ٹوٹ رہا تھا، مجھے اپنا انجام نظر آ رہا تھا۔ والد صاحب نے ماں کے ہاتھ سے زیورات اور نقدی کی پوٹلی چھین کر کہا کہ یہ میں سکھوں کو دے کر کہوں گا کہ یہ سب تمہاری دولت ہے، ہم تینوں کو یہاں سے نکل جانے دو۔ ہمارا مکان پختہ اینٹوں کا تھا، قلعے کی طرح مضبوط اور محفوظ تھا۔
اسی لیے بلوائی فوراً اندر نہ آ سکے۔ چھت پر کئی آدمیوں کی دوڑنے کی آوازیں سنائی دیں، ان کے بھاری قدم سیڑھیاں اترنے لگے۔ والد نے مجھے پلنگ کے نیچے چھپا دیا۔ کمرے میں لالٹین جل رہی تھی۔ میں نے پلنگ کے نیچے سے دیکھا، والد صاحب نے دیوار کے ساتھ کیل سے لٹکتی ہوئی کلہاڑی اتار لی اور بلند آواز سے کہا، یا اللہ تیرا ہی آسرا ہے۔ میں پلنگ کے نیچے سرک کر دیوار کی طرف ہوئی تو میرا ہاتھ لاٹھی پر پڑا۔ یہ لاٹھی نہیں، برچھی تھی جو پلنگ کے نیچے پڑی رہتی تھی۔ دیہات میں کلہاڑی، برچھی اور لاٹھی ہر گھر میں ہوتی تھی۔ والد صاحب نے کمرے کا دروازہ بند نہ کیا۔ میں نے لالٹین کی روشنی میں پلنگ کے نیچے سے دیکھا۔ دروازے میں پہلے 2 سکھ داخل ہوئے، ان کے پیچھے 2 اور آئے۔ والد صاحب نے آ جاؤ کافروں کہہ کر کلہاڑی تانی۔ میں برچھی لے کر پلنگ کے نیچے سے نکل آئی اور سکھوں کو مردوں کی طرح للکارا۔ صرف 2 سیکنڈ کی بات تھی جو 2 گھنٹوں جتنی لمبی معلوم ہوئی۔ مجھے وہ 4 سکھ آج بھی اچھی طرح یاد ہیں۔ ان کے سر اور چہرے موٹے ململ کی پگڑیوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں، ناک اور مونچھیں نظر آتی تھیں۔ وہ یقیناً شراب پیے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں گہری لال تھیں۔ میں مارنے اور مرنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ والد صاحب نے کلہاڑی تان لی تھی مگر چاروں سکھ برچھیاں اٹھائے نیم دائرے میں کھڑے تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے باہر کو منہ کر کے کہا، اوئے کدھر ہو؟ آ کر انہیں سمجھاؤ۔ صرف یا 2-3 سیکنڈ گزرے ہوں گے، 2 آدمی باہر سے دوڑتے آئے۔ وہ سکھ نہیں تھے۔ ایک نے کہا، ہم ڈیوٹی کا دروازہ دیکھنے چلے گئے تھے، باہر سے سکھ دروازہ توڑ رہے ہیں۔ انہوں نے بھی سروں پر اور ٹھوڑیوں کے نیچے پگڑیاں لپیٹ رکھی تھیں۔ ایک نے کہا، ہم بڑے چودھری صاحب جاگیردار کے گھر سے ہیں، فوراً یہاں سے نکلو، صرف زیور اور روپیہ پیسہ ساتھ لے آؤ۔ والد صاحب نے انہیں پہچان لیا، وہ جاگیردار کے ملازم تھے۔ ہم تینوں ان کے ساتھ باہر نکلے۔ والد صاحب پھر کمرے میں چلے گئے۔ انہوں نے لالٹین اٹھائی، اس کا تیل والا حصہ کھولا، تیل پلنگ پر چھڑک دیا اور لالٹین کا شیشہ اوپر اٹھا کر لالٹین پلنگ پر پھینک دی۔ میں نے شعلہ اٹھتا دیکھا جو بہت تیزی سے پلنگ پر پھیلنے لگا۔ جاگیردار کے ایک ملازم نے انہیں بلایا۔ والد صاحب نے جلتے ہوئے پلنگ پر ایک چارپائی پہلو کے بل رکھ دی اور بولے، اب یہاں سے راکھ لوٹیں گے۔ وہ ہمیں سیڑھیوں پر لے گئے۔ پیچھے ایک سیڑھی لگی ہوئی تھی جو انہوں نے ہی کہیں سے لا کر لگائی تھی۔ باہر جلتے ہوئے مکانوں کی روشنی تھی۔ ہمارا گھر گاؤں کے کنارے پر تھا۔ ہم باہر سے جا رہے تھے۔ مجھے 3-4 سال کی عمر کے 2 بچے بھاگتے دکھائی دیے۔ میں نے لاشیں بھی دیکھیں اور میں نے بڑے ہولناک منظر دیکھے۔ چاروں سکھوں اور جاگیرداروں کے ملازموں نے ہمارے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ میرے اوپر چادر تھی، چہرہ اسی میں چھپا ہوا تھا۔ وہ ہمیں گاؤں سے باہر لے جا رہے تھے۔ جاگیردار کا گھر دوسری طرف تھا۔ مجھے شک اور خطرے کا احساس ہوا۔ والد صاحب نے اسی خطرے کو محسوس کرتے ہوئے مسلمان ملازموں سے پوچھا کہ وہ ہمیں کدھر لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جاگیردار اپنے ایک بیٹے کے ساتھ گاؤں سے دور ہمارے انتظار میں کھڑا ہے۔ اس کے خاندان کے دوسرے افراد اور دوسرا بیٹا پہلے نکل گئے تھے۔ میرا ڈر دور نہیں ہوا تھا۔ ہم دھوکے کا شکار ہو رہے تھے مگر ہم نہتے تھے۔ گاؤں سے زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ سامنے سے آواز آئی، صاحب آگے ہیں۔ ایک ملازم نے جواب دیا، ہاں چودھری جی۔ یہ دھوکہ نہیں تھا، جاگیردار اپنے ایک بیٹے کے ساتھ کھڑا تھا۔ ایک سکھ نے کہا، اور حکم چودھری جی، اپنے آدمی گن لو، اور سنو چودھری جی، ریلوے اسٹیشن کی طرف نہ جانا، زندہ نہیں پہنچ سکو گے۔ وہ چلے گئے۔ دونوں نوکر ہمارے ساتھ رہے۔ جاگیردار نے ہمیں گھر سے زندہ لانے کا ان سکھوں کو 500 روپیہ ادا کیا تھا۔ پاکستان پہنچنے کا آسان طریقہ تو یہ تھا کہ ریلوے اسٹیشن پر چلے جاتے اور کسی گاڑی پر بیٹھ جاتے، مگر ادھر بہت خطرہ تھا۔ زیادہ تر پناہ گزینوں کا رخ ریلوے اسٹیشن کی طرف تھا اور سکھ وہیں یا راستے میں ان پر حملہ کرتے تھے۔ ہم جاگیردار کی رہنمائی میں کسی اور سمت کو چل پڑے۔ میں نے اپنے گاؤں کی طرف دیکھا، 4-5 مکان جل رہے تھے۔ میں یہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ان میں میرے گھر کے شعلے کون سے ہیں۔ والد صاحب اپنے ہاتھوں آگ لگا آئے تھے۔ میں اندازہ نہ کر سکی۔ اس ہیبت ناک سفر میں میرے بھائی کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا مگر وہ نہیں تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے 6 مہینے گزر گئے تھے۔ اب جب کہ میں اپنے گھر اور اپنے گاؤں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہی تھی، میں نے اس حقیقت کو قبول کر لیا کہ میں اپنے بھائی کی جان کا نذرانہ دے چکی ہوں۔ اگر بھائی زندہ ہوتا تو ضرور آتا۔ وہ گھر سے ناراض ہو کر تو نہیں گیا تھا۔ گاؤں سے نکلنا، گاؤں کا جلنا اور نامعلوم منزل کی طرف ایسا سفر جس کی طوالت کا کچھ علم نہ تھا، خطروں کا اندازہ کیا جا سکتا تھا، ایسا حادثہ تھا یا خدا اتنا کڑا امتحان لے رہا تھا کہ آنسو اندر ہی کہیں خشک ہو گئے۔ دل کسی شکنجے میں جکڑا ہوا تھا اور حلق میں گولا سا اٹک گیا تھا۔ ذہن میں کبھی تو ہنگامہ بپا ہو جاتا اور کبھی ذہن میں اس طرح خالی ہو جاتا جیسے کوئی ڈراؤنا کھنڈر ہو۔ ہم ساری رات چلتے رہے۔ دور دور شعلے بھی نظر آتے تھے اور بلوائیوں اور مظلوم مسلمانوں کا شور و غل بھی سنائی دیتا تھا۔ ہم ویرانوں میں جا رہے تھے۔ صبح ہوئی تو ہم سڑک اور ریلوے لائن سے بہت دور جا رہے تھے۔ ایک جگہ قیام کیا، میں زمین پر بیٹھی
اور لڑک گئی۔ خواب بھی ڈراؤنے دیکھے، مسلسل بارش نے جگا دیا۔ جاگیردار نے کہا کہ چل پڑیں، بارش میں حملے کا یا گھات کا خطرہ کم ہو گیا تھا۔ ہم بارش میں ہی چل پڑے۔ بھوک کا احساس ختم ہو گیا تھا، پیاس پریشان کر رہی تھی۔ میں نے منہ آسمان کی طرف کر کے کھول دیا اور بارش کے قطرے حلق میں اتارنے لگی۔ ایسے ہی میرا منہ اوپر تھا کہ پاؤں کیچڑ سے پھسل گیا۔ ساتھ ایک ڈھلان تھی، میں گری اور ڈھلان سے لڑکتی نیچے جا پڑی۔ جاگیردار بہت تیزی سے آیا اور اس نے مجھے اٹھا لیا۔ میں اس کے بازوؤں سے فوراً نکل جانا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے بازوؤں کے گھیرے میں لیے رکھا۔ میرے ہم سفر اوپر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ وہ مجھے اوپر اٹھا کے لے جانا چاہتا تھا، شاید یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ بوڑھا نہیں ہے۔ میں اس کے بازوؤں سے نکل آئی۔ میری آپ بیتی لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے میں اس مناظر کو حذف کر دیتی ہوں جو میں نے راستے میں دیکھے تھے۔ اتنا سا ذکر کر دیتی ہوں کہ راستے میں مسلمانوں کی لاشیں دیکھیں، ان میں عورتوں اور جوان لڑکیوں کی لاشیں بھی تھیں۔ یہ سب نیم برہنہ تھیں۔ ان سے پتہ چلتا تھا کہ موت کی منزل کے مسافر ہم سے پہلے ادھر سے گزرے ہیں۔ یہ سب پاکستان کے گمنام شہید تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کا علاقہ پاکستان میں نہیں آئے گا، مگر انہوں نے الیکشن میں پاکستان کے نام پر مسلم لیگ کے امیدواروں کو ووٹ دے کر ثابت کیا تھا کہ مسلمان ایک قوم ہیں اور یہ قوم ہندوؤں کی غلامی میں نہیں رہ سکتی۔ سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر باقی تھی جب ہم سیلابی دریا کے کنارے جا پہنچے اور وہاں رک گئے۔ جاگیردار نے اپنے دونوں نوکروں سے کہا کہ وہ چھپ چھپ کر پل تک جائیں جو وہاں سے تقریباً 1 میل دور تھا، اور یہ دیکھیں کہ وہاں سے خیریت سے گزرا جا سکتا ہے یا نہیں۔ وہ دونوں چلے گئے۔ میرا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ ماں کی حالت اور زیادہ خراب تھی۔ والد صاحب حوصلے میں تھے۔ بارش سفر میں کہیں پیچھے تھم گئی۔ ادھر مینہ نہیں برسا تھا۔ ساون کا مہینہ تھا۔ بارش کا کچھ پتہ نہیں تھا کب برسنے لگے۔ میں ایک درخت کے نیچے جا کر لیٹ گئی۔ جاگیردار میرے پاس آ بیٹھا۔ میں دل کی گہرائیوں سے اس کی ممنون تھی۔ اس نے پہلے میرے بھائی کو سزائے موت اور عمر قید سے بچایا، اور اب مجھے اور میرے والدین کو یقینی موت کے منہ سے نکالا تھا، مگر وہ اس کا عوضانہ مانگ رہا تھا۔ اس کی نیت صاف نہیں تھی۔ وہ مسلمان تو تھا، پاکستانی نہیں تھا۔ اس نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا اور برادری کو بھی گمراہ کرنے کی درپردہ کوششیں کی تھیں۔ وہ پاکستان میں پناہ لینے صرف اس لیے جا رہا تھا کہ ہندوؤں اور سکھوں نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اسے بخشا نہیں تھا۔ اگر اس کے پاس اتنا زیادہ پیسہ نہ ہوتا تو بچ کر نکل نہیں سکتا تھا۔ اس نے مجھے اور میرے باپ کو بھی منہ مانگے پیسے دے کر موت سے بچایا تھا، مگر ہمیں بچانے سے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں اس کے ساتھ زندہ پاکستان جا سکوں۔ میں اس کی منگیتر تھی۔ یہ اس کی ذہنیت کا ایسا پہلو تھا کہ میں اس شخص کو نفرت کی حد تک ناپسند کرتی تھی۔ اگر یہ لوگ ساتھ نہ ہوتے تو میں تمہیں کندھوں پر اٹھا کر پاکستان لے چلتا۔ اس نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، تم جو ایک قدم زمین پر رکھتی ہو وہ میرے دل پر پتھر کی طرح گرتا ہے۔ میں نے اس کے احسان کی خاطر مسکرانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، ہم کل پاکستان میں ہوں گے، وہاں سب کچھ موجود ہے۔ میں نے اپنا بہت سا روپیہ اور سارے زیورات پہلے ہی پاکستان پہنچا دیے ہیں۔ میرے مربے بھی پاکستان میں ہیں۔ یہ سب تمہاری دولت ہے۔ تم اس سفر کو اور اپنے گاؤں کو بھول جاؤ گی۔